السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی استاد محترم آ رہی ہے آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہاں جی، ہمارا سبق چل رہا تھا باب الاستعلاء والاطباق وغیرہما۔ پہلا شعر ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کی وضاحت پچھلے سبق میں ہو چکی ہے، تو اس سے آگے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَبَيِّنِ الْإِطْبَاقَ مِنْ أَحَطُّ مَا بَسَطْتَ وَالْخُلْفُ بِنَخْلُكُمْ وَقَعَ۔ امام جزری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ واضح کیجئے الاطباق، صفت اطباق کو، اس میں من احط، کلمہ احط میں اور اس کے ساتھ ساتھ بسطت میں، ان دو کلمے، ویسے تو یہ 4 کلمات آتے ہیں قرآن مجید میں، ایک ما فرطتم بھی ہے اور اسی طرح ما فرطتو، یہ دو ہیں اور دو اس میں شعر میں بیان کر دی۔ یہ 4 کلمات آتے ہیں، 2 کلمات بیان کر کے انہوں نے اشارہ کر دیا ہے ایسے کلمات کی طرف، یہ ٹوٹل 4 کلمات آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے کلمات میں آپ صفت اطباق کو خوب واضح کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طا اقوا روح میں سے ہے، طا کے اندر صفت اطباق بھی پائی جاتی ہے اور اسی طرح استعلاء بھی پائی جاتی ہے، جبکہ تا کے اندر یہ نہیں پائی جاتی۔ اور آگے انہوں نے بیان فرمایا والخلف بنخلقکم وقع، اور نخلقکم جو کلمہ ہے اس کے قاف کا کاف میں صفت اطباق کو واضح کرنے میں خلف ہے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کلمے میں ادغام تام اور ناقص دونوں وجہ جائز ہیں، جبکہ پیچھے صرف یہی کہا تھا کہ وَبَيِّنِ الْإِطْبَاقَ، کہ اطباق کو واضح کیجیے، احط بسطت میں، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کلمے میں یا اس طرح کے یہ 4 کلمات قرآن مجید میں واقع ہوئے ہیں ان میں ادغام ناقص کیا جائے گا۔ اس شعر کے اندر 2 باتیں بیان کر رہے ہیں، ایک تو احط جیسے کلمات کی اور دوسرا بنخلقکم کی۔ احط جیسے کلمات میں طا کا تا میں ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، طا کا تا میں۔ اصل تو بات یہ تھی کہ طا کا تا میں ادغام نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تا ضعیف روح میں سے ہے اور طا قوی روح میں سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر صفت استعلاء اور اطباق اور اسی طرح جہر، یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں جو تینوں ہی قوی ہے، جبکہ تا ضعیف روح میں سے ہے، تو ان صفات کا تقاضا یہ تھا کہ ان کا ادغام نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، جبکہ دوسری طرف یہ طا اور تا، ان دونوں کا مخرج قریب قریب ہے، طا اور تا یہ متجانس میں سے، متجانسین میں سے ہے، تو اس میں بہت زیادہ ان دونوں کا آپس میں بہت زیادہ قرب پایا جاتا ہے، تو اس قرب کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں ادغام کیا جائے، لیکن دوسری طرف استعلاء اور اطباق یہ ادغام کو مانے تھی، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان میں ادغام بھی کیا گیا، لیکن ادغام ناقص کیا گیا۔ ناقص ہونے کی وجہ ان کی صفت اطباق ہے اور ادغام ہونے کی وجہ ان کے مخارج قریب ترین ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ویسے تو تعداد طا کا مخرج ایک ہی کہا جاتا ہے نا، لیکن مخرج ایک ہے، البتہ یہ مثلین نہیں ہے، مخرج تو ایک ہے لیکن مثلین نہیں ہے، متجانسین ہے، تو متجانسین جو ہے نا وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا ادغام کیا جائے، تو پھر دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادغام کر دیا گیا ہے، لیکن تام کے بجائے ادغام ناقص کیا گیا اور اس کی صفت اطباق کو باقی رکھا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف کلمہ علم نخلقکم ہے،
اس میں قاف کا کاف میں ادغام کیا گیا ہے. یہ ٹھیک ہے متجانسین اور مثلین میں کیا فرق ہے؟ ہاں تھوڑا سا زبر کیجیے, آگے آ رہی ہے بات, آگے آپ ادغام کا باب پڑھنے لگے نا, وہاں میں ان کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ. تو اگلی بات ہے علم نخلقکم. تو علم نخلقکم میں ادغام تام بھی ہے تو ناقص بھی ہے. تو کیا جب ادغام تام کریں گے تو پھر اس کی صفت استعلاء کو ختم کر دیں گے, اس میں مکمل ادغام کر دیں گے, یا ادغام ناقص کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے امام دانی کا مذہب تو یہ ہے, وہ تو کہتے ہیں ادغام کامل ہو, ادغام کامل, اور ان کے مدانی ہے اور مزید میں ان کے ساتھ ایک قرہ کی جماعت شامل ہے. ان سب کا موقف یہ ہے کہ اس کلمے میں ادغام تام کیا جائے, ادغام کامل کہہ دو یا ادغام تام. ٹھیک ہے, لیکن بعض دوسرے قرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادغام ناقص کیا جائے. تو اس کلمے کے حوالے سے دو مذاہب تھے, دو رائے تھی قرہ کے درمیان. تو دونوں کے مد نظر رکھتے ہوئے پھر دونوں مذاہب پر عمل کیا جاتا ہے, ادغام تام بھی اور ادغام ناقص بھی. اور امام جزری نے نشر کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی, انہوں نے کہا کہ اس کلمے میں خلف ہے, اس لیے اس کلمے میں دو وجہ ہیں. اور احبت بسطہ ان میں ادغام ناقص ہوگا. ادغام ناقص کی موٹی طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ادغام ناقص میں یہ ہوتا ہے کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کیا جائے کہ اس کی تمام صفات مدغم فی میں داخل نہ ہو, بلکہ کچھ صفات جو ہے نا باقی رہیں, ان کا اظہار ہو. ادغام تام ہوتا ہے. جیسے بسطہ میں تو کی صفت اتباع کو باقی رکھا جاتا ہے, اس کو تا میں داخل نہیں کیا جاتا. اگر ادغام تام کریں تو بسطہ بنتا ہے, لیکن بسطہ نہیں ہے, اس میں ادغام ناقص ہے بسطہ. جبکہ ادغام تام یہ ہوتا ہے کہ مدغم کی تمام اس کے مخرج سمیت اس کی تمام صفات لازمہ عارضہ سمیت اس کو مدغم فی میں مکمل طور پر داخل کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اس کی مثال تا کا تو میں وقالت آتا ہے قرآن میں, وقالت اس کے بعد آتا ہے طائفتن, تو اس کا تا کا تو میں ادغام وقالت طائفہ, تو یہ ادغام تام ہوا ہے کیونکہ تا ضعیف روح میں سے, تو اس کا قوی میں تو ہو سکتا ہے. البتہ قوی وہ ضعیف میں سارا کا سارا مدغم نہیں ہو سکتا, اس کا ادغام نہیں ہو سکتا. اچھا جی, اور دوسری بات یاد رکھیں کہ عام طور پہ جو ادغام ناقص ہوتا ہے نا وہ تین حروف کا ہوتا ہے. ادغام ناقص تین حروف کا ہوتا ہے. ایک تو طا کا, طا ساکنہ کا تا میں ادغام ناقص ہوتا ہے, جیسے ابھی ہم نے مثالیں پڑھی بسطہ وغیرہ. اور دوسرا قاف ساکنہ کا کاف میں, قاف ساکنہ کا کاف میں. یہ ساکن اس کی شرط ہے, اگلے باب میں ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں, ہم جزری نے اس بات کو ذکر کیا. قاف ساکن کا کاف میں جیسے ہم نے ابھی پڑھا علم نخلقکم. اور تیسرا یہ کہ نون ساکن کہہ لو یا نون تنوین, ان کا واو اور یا میں, جیسے میوال, تو میوال یہ روایت حفص کی بات ہو رہی ہے, یہاں میں ادغام ناقص ہوتا ہے. البتہ کچھ روایت میں ادغام تام بھی ہوتا ہے. نون کا واو میں تو روایت خلف میں ادغام تام ہوتا ہے, اور نون کا یا میں خلف اور روایت زریر اشرا کبرا کے والے سے اس میں ادغام تام ہوتا ہے. تو عام طور پہ نون ساکن کا واو اور یا میں ادغام ناقص ہوتا ہے. بعد نے میم بھی ذکر کیا ہے کہ نون ساکن نون تنوین کا میم میں بھی ادغام ناقص ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تین حروف ایسے ہیں جن کا ادغام ناقص ہوتا ہے. طا ساکن کا تا میں, قاف ساکن کا کاف میں, نون ساکن کا واو اور یا میں. اچھا, تو اس شعر کے اندر امام جزری ہمارے اصل میں تنبیہات چل رہی تھی نا کہ صفت استعلاء اور اتباع کے حوالے سے کہ کہاں کا ان کو بالخصوص ان کا اہتمام کرنا ہے. تو پیچھے ہم نے ایک شعر میں پڑھا تھا اتباع اور استعلاء دونوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اس شعر میں انہوں نے اتباع کے حوالے سے کہا کہ احبت جیسی مثالوں میں صفت اتباع کو جو واضح کیجیے, اور اس طرح نخلقکم میں اس شعر کے اندر یہ والی بات بیان کر رہے امام جزری رحمہ اللہ. اچھا, اگلے شعر میں بیان فرما رہے ہیں کہ وَحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ فِي جَعَلْنَا أَنْعَمْتَ وَالْمَغْضُوبِ مَعَ ضَلَلْنَا. اس شعر کے اندر لام کی طرف خاص توجہ دے رہے ہیں, لام کے سکون کے حوالے سے. کہتا ہے حرص کیجیے یا خوب توجہ کیجیے, ٹھیک ہے, یا اہتمام کیجیے علی السکون,
سکون پر فی جعلنا، جعلنا کے لام میں سکون پر، انعامتا کہ نون اور میم دونوں اس میں مراد ہے، یہ نہ ہو جعلنا میں یہ نہ جعلنا جعلنا، اس کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، خوب لام کا سکون اور اظہار ہو، جعلنا، انعامتا میں یہ نہ انعامتا، ٹھیک ہے، یا میم کو ہلا دے، میم کے اندر حرکت آ جائے، انعامتا ایسا نہ ہو جائے، بلکہ نون اور میم کی سکون کو خوب واضح کیجیے، والمغضوب میں غید، ٹھیک ہے، ضللنا میں پھر لام، یہ عام طور پہ ہوتا ہے یہ جو سکون ساکن حرف کو ہلایا جاتا ہے نا، وہ میں یہ ہوتا ہے کہ ساکن حرف کے بعد کوئی ایسا حرف آ رہا ہو جس کا اس حرف سے مخرج دور ہو، ٹھیک ہے، جیسے انعمتا میں، ٹھیک ہے، نون اور عین کا مخرج یہ کتنا دور ہے آپس میں، ٹھیک ہے، نون کا مخرج کدھر ہے، وہ ثنایا کے پاس ہے، اور عین کا مخرج حلق میں جا کے آ جاتا ہے، یا بعض دفعہ اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی قریبی حرف آ جائے، تو قریبی دونوں کے مخرج قریب المخرج ہونے کی وجہ سے دیکھنے میں بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ ساکن حرف کو ہلا دیا جاتا ہے، تو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے خاص طور پر اس شعر میں، اور اگلے شعر میں فرما رہے ہیں وَخَلِّصْ انفتاح محظورا عسا خوف اشتباہہ بمحظورا عصا، کہتے ہیں بالخصوص انفتاح کیجئے، یعنی انفتاح ترکیب کے ساتھ ادا کیجئے، ٹھیک ہے، محظورہ میں اور عسا میں، محظورہ میں زال کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، محظورہ کی زال بریک، اس کو خوب بریک کیجئے، عسا کی سین کو، خوف اس ڈر سے کہ کہیں یہ دونوں کلمات اشتباہی کہیں یہ مشابہ نہ ہو جائے بمحظورہ اور عصا میں، یہ دیکھیں نا محظورہ زال کے ساتھ، اور آگے بمحظورہ، بمحظورہ یہ ضا کے ساتھ ہے، تو اگر یہ زال اور ضا کا فرق نہیں کریں گے نا تو دونوں کلمات ایک ہی کلمہ بن جائیں گے، تو جو جس سے معنی میں بڑا بگاڑ آئے گا سیاق باغ سے، جہاں پہ قرآن مجید کے اندر یہ کلمات وارد ہوئے ہیں، جو بات چل رہی ہے، اگر ان کے حروف کی فرق نہ کیا جائے، زال کی جگہ ضا یا ضا کی جگہ زال پڑھ دیں گے تو یہ سننے والے کو کوئی فرق نہیں لگے گا، اور معنی میں بہت جو تبدیلی آئے گی، جو غلط ہوگا، تو اس لیے ان کی طرف خاص توجہ دلا رہے ہیں۔ اسی طرح عسا سین کے ساتھ اور عصا ان دونوں میں بھی کہتے ہیں ان کی سین اور صاد کا خوب فرق کیا جائے، سین کو بری کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کی صفت انفتاح کا خاص لحاظ کیا جائے، اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں ورائن، آگے صفت تقریر کے حوالے سے توجہ دلا رہے ہیں کہ ورائی شدتم بکافن، کہتے ہیں رعایت کیجئے کاف کے اندر صفت شدت کی، وبتا اور تا کے اندر، وبتا کا شرککم وتوفا فتنہ دا، اور اسی طرح تا اور کاف دونوں میں صفت شدت کا اہتمام کیجیے، ان کی رعایت کیجیے، جیسے کا شرککم تتوفا فتنہ تا، تو ان کی کہ یہ نہ ہو پڑتے ہوئے اگر ان کی صفت شدت نہیں ادا ہوگی تو رخوت آ جائے گی، نرمی آ جائے گی، تو پھر اس میں وہ بگاڑ آ جائے گا، جو ان کلمات کی جن کے اندر کاف یا تا ان کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو حوالے سے ان کے جو ملاحظات تھے یا تنبیہات تھی وہ مکمل ہوئی، اور آگے باب ادغام کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں باب الادغامی، ادغام کا بیان، فرماتے ہیں وَأَوَّلَيْ مِثْلٍ وَجِنْسٍ إِن سَكَنْ أَدْغِمْ كَقُلْ رَبِّ وَبَلَّى وَأَبِنْ فِي يَوْمِ مَا قَالُوا وَهُمْ وَقُلْ نَعَمْ سَبِّحُوا لَا تُزِغْ قُلُوبَ فَلْتَكُنْ۔ اچھا جی، ادغام کے حوالے سے کچھ چیزیں نوٹ کر لیں، میں لکھاتا ہوں آپ کو، پھر آگے اس کی بحث پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ادغام کی تعریف دیکھ لیں، نشر کے اندر امام جزری نے ادغام کی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں الادغام هو اللفظ بحرفین حرفا کالثانی مشددا، الادغام، اس کا ترجمہ بھی میں کرتا ہوں، الادغام هو اللفظ بحرفین حرفا کالثانی مشددا، کہ ادغام یہ ہے کہ دو حرفوں کو دوسرے حرف کی طرح ایک مشدد حرف پڑھنا،
ٹھیک ہے، دو حرفوں کو دوسرے حرف کی طرح ایک مشدد حرف پڑھنا، یہ ادغام ہے. یا دوسرے لفظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ وہ ایک مشدد حرف کی طرح ادا ہوں. جیسے قد داخلوا، قد داخلوا، تو اس کے ادغام کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ قد داخلوا. سمجھ گئے؟ یہ عربی کا جملہ الادغام ہوا لفظ ہوا حرف الادغام حرفین الادغام هو اللفظ، هو اللفظ بحرفین حرفا کالثانی مشددا. اچھا جی، پھر ادغام کی اس ادغام کی تین شرطیں ہیں. نمبر ایک کہ وہ مدغم. اچھا ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اس باب میں جس بیت کو مراد لے رہے ہیں امام جزری وہ ہے ادغام صغیر. اصل میں ادغام کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے ادغام صغیر، ایک ہوتا ہے ادغام کبیر. پہلے ان دونوں کا فرق بھی چلیں سمجھ لیں. ادغام صغیر کیا ہوتا ہے، کبیر کیا ہوتا ہے؟ ادغام صغیر میں مدغم پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قد دخلوا، اذ ذال، اذ ذهب، یہ مدغم پہلے ہی ساکن ہے تو اس کا دوسرے میں ادغام کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام صغیر. اور اس باب میں اس بیت سے امام جزری کی یہ ادغام صغیر ہی مراد ہے، ادغام صغیر ہی مراد ہے، کیونکہ روایت حفص میں ادغام کبیر نہیں ہوا کہیں بھی پورے قرآن میں، ادغام صغیر ہی ہوا ہے. ہی ہوتا ادغام کرنا سے امام جزری کا مراد ادغام ساکن، جو اس بیت سے مراد لے رہے ہیں ادغام صغیر ہے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ مدغم پہلے ساکن ہو پھر ادغام ہوگا. ٹھیک ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مدغم حرف مدہ نہ ہو، حرف مدہ نہ ہو. اگر مدہ ہوگا تو پھر ادغام نہیں ہوگا. جیسے فی یوم، اب اس کا ادغام نہیں ہے. جیسے الذی یوسوس، تو الذی میں یا حرف مدہ ہے تو اس کا یوسوس کی جامع ادغام نہیں ہوگا. البتہ واو یا لین ہو تو پھر ادغام ہو سکتا ہے. جیسے بما عصوا وکانوا، عصوا وکانوا، اصل میں کلمہ عصوا ہے، عصوا اور اس کے بعد ہے وکانوا، تو عصوا میں واو ساکن معقول سواد کے اوپر زبر ہے تو یہ واو لین ہے، اس کا ادغام ہو گیا ہے عصوا وکانوا. تو شرط یہ ہے کہ مدغم حرف مدہ نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ مدغم متجانسین یا متقاربین کا پہلا حرف ہو لیکن وہ حرف حلقی میں سے بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، حرف حلقی میں سے نہ ہو. یعنی تیسری شرط یہ ہے کہ مدغم حرف حلقی میں سے نہ ہو. یہی وجہ کہ فسبحو، اس کا ادغام نہیں ہوا. فاصفح عنہم، ان کا ادغام نہیں ہوا کیونکہ یہ حروف مدغم حروف حلقی میں سے. مدغم پہلا ہوتا ہے جس کا ادغام کیا جاتا ہے، مدغم فی دوسرا ہوتا ہے جس میں ادغام کیا جاتا ہے. مدغم جس کا ادغام کیا جائے، مدغم فی جس میں ادغام کیا جائے. جیسے قد داخلوا میں قد یہ مدغم ہے اور مدغم فی داخلوا کی دال ہے، تو قد کی دال کا داخلوا کی دال میں ادغام کیا گیا. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ مثلین، متجانسین اور متقاربین کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلین وہ ہوتے ہیں کہ ایک ہی طرح کے دو حرف، یعنی جن کا مخرج بھی ایک ہو اور جن کی تمام صفات بھی ایک ہوں، وہ مثلین. مثل کے جیسے کہتے ہیں نا ہم مثل کا مطلب ایک ہی طرح کے، جیسے دو با کٹھے آ جائیں، دو دال کٹھی آ جائیں، دو تا کٹھی آ جائیں. جیسے قد داخلوا میں جو ادغام ہے یہ مثلین کا ہے. اچھا، اور متجانسین یہ ہوتے ہیں ایسے دو حروف، متجانسین یہ مثلین، متجانسین، متقاربین یہ تثنیہ کا صیغہ،
متجانسین کا مطلب ایسے دو حروف جن کا مخرج تو ایک ہو لیکن صفات میں مختلف ہوں، صفات میں ایک جیسی نہ ہو، مخرج ایک ہو لیکن صفات مختلف ہوں، جیسے تا اور طا، تا دال طا، ان کا مخرج ایک ہے لیکن صفات میں فرق ہے۔ تا اور طا کا فرق آپ کے ذہن میں جیسے اصطلاح اتفاق طا میں پائی جاتی ہے اور تا میں نہیں پائی جاتی، تو یہ صفات کا فرق ہے نا، مخرج ایک ہے، تو ان کو کہتے ہیں متجانسین۔ متقاربین، ہاں جی، تو متقاربین ان کو کہتے ہیں جن میں دو قریب المخرج حروف اکٹھے ہوں، ٹھیک ہے، نہ ان کا مخرج ایک ہوتا ہے نہ ہی صفات ہی ایک جیسی ہوتی ہیں، قریب المخرج حروف کو متقاربین کہا جاتا ہے، قریب المخرج حروف کو متقاربین کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو امام جزری کی مراد ہے وہ مثلین اور متجانسین کا ادغام مراد ہے، متقاربین کا ادغام مراد نہیں ہے، کیونکہ امام جزری یہ جو رسالہ ہے نا مقدمہ الجزریہ، اس کے اندر کسی خاص روایت کے احکام بیان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، نہ ہی روایت حفظ کے خاص احکام بیان ہوئے، نہ کسی اور کے، بلکہ اس میں امام جزری نے کوشش کی کہ وہ والی چیزیں بیان کی جائے جن میں اتفاق ہو، اتفاق کی چیزیں ہیں، لیکن اتفاق سے مراد 100% نہیں ہے، کہنے کا مقصد جن میں اکثر چیزیں وہ ہیں کہ جن میں تمام قرآ متفق ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو آپ تجوید پڑھ رہے ہیں نا، یہی تجوید کے احکام آپ کے بہت حد تک دیگر روایت میں بھی یہی احکام لاگو ہوں گے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ۔ تو جو متقاربین ہیں ان کا ذکر امام جزری مراد نہیں لے رہے، کیونکہ متقاربین کے ادغام کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے قرآن کے درمیان نا، بعض روایت میں ادغام ہوتا ہے متقاربین میں، بعض روایت میں اظہار ہوتا ہے، بعض روایت میں ادغام اور اظہار دونوں وجہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ادغام متقاربین مراد نہیں لیا بلکہ مثلین اور متجانسین مراد لیا ہے، تو ان میں تقریباً سب کے نزدیک ہی ادغام ہوتا ہے، اللہ کے کچھ مسئلے ہوں گے یا مستثنیٰ کلمات ہوں گے۔ اچھا، یہ کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کو بتانی تھی، آپ نوٹ کر لی، اب ہم کتاب پڑھتے ہیں۔ متجانسین کی مثالوں میں لکھ لیں، جیسے قالت طائفہ، قد تبین، ٹھیک ہے، قالت طائفہ میں تا اور طا کا مخرج ایک ہے لیکن صفات میں فرق ہے، قد تبین میں دال اور تا کا مخرج ایک ہے لیکن صفات کا فرق ہے دال اور تا کی، ٹھیک ہے۔ مثلین کی تو پھر واضح ہی ہے، جیسے فما ربحت تجارتهم اذ ذهب، ٹھیک ہے، قد دخلوا۔ چلیں جا ترجمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وہ اولی مثلن و جنس ان سکن ادغم، کہتے ہیں اولی، اصل میں اولی نہیں تھا، یہ اضافت کی وجہ سے نون گرا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں مثلین اور متجانسین میں سے پہلا حرف اگر ان سکن، اگر وہ ساکن ہو، ادغم آپ ادغام کیجئے، تو یہ تھے کہ پہلی شرط بیان کر دی ہے، ان سکن کہہ کے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ ساکن ہو، مدغم ساکن ہو، پھر ادغام ہوگا، جیسے قر ربی و بلا، کلا بلا تحبون العاجلہ، تو قر ربی یہ مثال ہے متجانسین کی، اور بلا یہ لام کا لام میں یہ ہم مثل ہے نا، یہ مثلین کی۔ اصل میں یہاں پہ امام جزری بیان کرتے ہوئے لف نشر غیر مرتب کی کو اختیار کیا ہے، یہ ایک منطق کی اصطلاح ہے، یہ بھی آپ سن لیں، لف نشر مرتب کیا ہوتا ہے، غیر مرتب کیا ہوتا ہے، یہ جو نظم ہوتی ہے نا، نظم، اس کے اندر ان چیزوں کا عام طور پہ لحاظ رکھا جاتا ہے، بعض دفعہ جو ناظم ہوتا ہے وہ لف نشر مرتب کے ذریعے بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ لف نشر غیر مرتب، تو یہ کیا ہوتا ہے، اس کو اردو میں ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ کہیں کہ کمرے کے اندر خالد آیا، نہیں، کمرے کے اندر عمر اور خالد آئے، کمرے کے اندر عمر اور، یا کلاس روم کہہ دیں، وہ عمر اور خالد آئے، ان کے ہاتھ میں کاپی اور پینسل تھی، ان کے ہاتھ میں کاپی اور پینسل تھی۔ اب اس کا لف نشر مرتب کیا بنے گا کہ ادھر سے سب سے پہلے عمر ہے اور پھر خالد ہے، اور ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، کاپی اور پینسل، تو لف نشر مرتب یہ ہے کہ عمر کے ہاتھ میں کاپی ہے اور خالد کے ہاتھ میں پینسل ہے، یعنی بالترتیب جیسے نام ذکر ہوئے ہیں نا، وہ چیزیں بھی اسی ترتیب کے ساتھ ان کے پاس ہوں۔ اور غیر مرتب یہ ہے کہ جیسے عمر پہلے ہے، ادھر سے کاپی کا نام پہلے تھا، تو غیر مرتب یہ ہوگا کہ عمر کے ہاتھ میں کاپی نہیں بلکہ پینسل ہو، تو یہاں پہ غیر مرتب ہے، لفظ غیر مرتب کے ذریعے بات بیان کی امام جزری نے
کیونکہ یہاں پہ دو چیزیں تھی مثلن و جنسن, مثلین اور متجانسین. ٹھیک ہے, تو مثالیں مثلین اور متجانسین کی دینی تھی, تو پہلے قرب بھی دے دی اور پھر بلا دینا تھا. تو لف نشر مرتب کا تقاضا تو یہ تھا اگر وہ اس کا استعمال کرتے تو پہلے کہتے بلا پھر کہتے قرب بھی, یعنی ادھر سے مثلین کا پہلے ذکر تھا تو مثلین کی مثال پہلے دیتے, تو پھر کہتے بلا پہلے کہتے, پھر متجانسین و جنسن متجانسین کا بیان تھا تو اس کے بعد اس کی مثال دیتے, قربی کو بعد میں بیان کر دے. لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا, تو گویا کہ پھر انہوں نے لف نشر غیر مرتب یعنی بالترتیب نہیں بلکہ بغیر ترتیب کے آپ مثالیں دی ہیں. یہ آپ نے خود سمجھنی کہ ان میں سے مثلین کی کون سی ہے اور متجانسین کی کون سی ہے. اور یہ کیسے سمجھیں گے, ان کی مثالوں ان کی تعریف سے کہ مثلین میں دونوں ایک ہی مثل روفت ان کا مخرج اور صفات ایک جیسی ہوتی ہیں, اور یہ بلا میں ہے, بلا میں لام کا لامی ادغام ہے, تو یہ دونوں ان کا مخرج بھی ایک ہے اور صفات بھی ایک جیسی ہیں, تو یہ مثلین کی مثال ہوئی. قربی میں لام اور را یہ متجانسین ہے. ٹھیک ہے, ان کا مخرج اصل میں بعض نے اس کو ایک ہی مخرج بیان کیا نا, لام اور را کا. ٹھیک ہے, تو اس معنی میں امام جزری نے اس کو یہ لیا ہوا ہے, یہ قربی یہ متجانسین اس معنی میں ہے, اس مذہب کے مطابق جو اس کو ایک ہی مخرج مراد لیتے ہیں, کیونکہ لام اور را کا مخرج بالکل قریب ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مخارج کی تعداد میں بھی اختلاف ہے, کچھ 17 کہتے ہیں, کچھ 16 کہتے ہیں. تو یہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں کہ جیسے لام را کا الگ الگ مخرج 2 الگ مخرج شمار کرتے ہیں, کچھ اس کو ایک مخرج شمار کرتے ہیں, تو اس طرح یہ فرق پڑتا ہے. تو ایک مخرج شمار کرنے کے حوالے سے یہ پھر متجانسین بنتے ہیں. اچھا جی, آگے کہتے ہیں وہ ابن بیان سے ہے یعنی اظہار کیجیے. پہلے ادغام کی بات بیان ہوئی تھی, تو آگے کہتے ہیں اظہار کیجیے. کب؟ فی یومی ما قالو وہم میں, یعنی یومی فی یومی میں, یہ وہ بات آ گئی ہے حروف مدہ, دوسری شرط کہ مدغم حرف مدہ نہ ہو. اگر حرف مدہ ہوگا تو پھر ادغام نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ادغام نہ کیجیے, بلکہ انہوں نے دوسرا جو انداز اختیار کیا اور کہا کہ وہ ابھی اظہار کیجیے. فی یومی میں, اس میں بھی یا کے یا میں ادغام نہیں ہوگا کیونکہ یا فی میں حرف مدہ میں سے. آگے قالو وہم میں بھی واو کا واو میں نہیں ہوگا کیونکہ قالو کی واو مدہ میں سے ہے. ٹھیک ہے, اور آگے کہتے ہیں وقل نعم ان کا بھی اظہار کیجیے کیونکہ یہ متقاربین میں سے آئے گا, اور متقاربین کا ادغام انہوں نے کہا کہ اس میں اظہار کیجیے قل نعم میں. اور سبحوا میں لا تزغ قلوبا فالتقم, تو سبحوا میں بھی یہ آگے ہیں حروف ہلکی آگے, جو تیسری شرط تھی کہ مدغم حرف ہلکی میں سے نہ ہو. لا تزغ قلوبا میں بھی غین حروف ہلکی آ گیا. اچھا جی, استاد صاحب وابن کے کیا میننگ ہے؟ وابن کا مطلب اظہار کیجیے, واضح کیجیے. اوکے. ابھی بیان سے نا, بیان کسی بات کو بیان کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح کرنا, ظاہر کرنا. تو یہ بھی اسی معنی میں ہے کہ واضح کیجیے یعنی اظہار کیجیے, اظہار کرنے کے معنی میں. ایک منٹ جی, کل نام جو ہے نا اس میں تمام قرآن کے نزدیک اظہار ہی ہے. ٹھیک ہے, تو کسی قاری کی کسی روایت میں بھی اس میں اصل میں تمام قرآن نون کا جو ہے لام کا نون میں اظہار کرتے ہیں, اللہ کہ امام جو کسائی ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے کچھ حروف میں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں وہ ادغام کرتے ہیں, لیکن اس میں وہ بھی جو ہے نا وہ اظہار کرتے ہیں. تو اس لیے اس کلمے کو خاص طور پہ ذکر کر دیا, اس میں تمام قرآن اظہار کرتے ہیں, تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی اظہار کیجیے. اور فلتقم آگے کہا نا فلتقم, اصل میں فلتقمہ ہوا تھا نا, یا فلتقتہ ہوا آتا ہے, لام کا تام ہے, تو اس میں بھی ادغام نہیں بالاتفاق کسی قاری کے نزدیک. تو یہ دو مستثنا کلمات ہو گئے ہیں, قل نعم فلتقم, یہ دو مستثنا کلمات ہو گئے.
اور باقی 3 شرطیں بیان کی ہیں. ایک ان سکان کی شرط ہوگی کہ مدغم ساکن ہو, اور دوسرا یہ ہے یہاں پہ ضبط کہتی ہے کہ ساکن ہو, شرط یہ ہے کہ وہ مدغم ساکن ہو. جبکہ آگے مثالوں کے ذریعے دوسری 2 شرطیں بیان کی ہیں, ایک حرف مدہ کی مثال دے کے اور دوسری حروف حلقی کی مثال دے کے انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ 3 شرطیں ہیں ادغام کرنے کے لیے. یہ 3 پائی جائیں گی تو پھر ادغام ہوگا, ورنہ ادغام نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ یہ فلتقم نہیں سمجھ آیا, اس کی یہ دینے کی کیا وجہ تھی؟ یہ لام کا تام ہے یہاں پہ. یہ جو کلمہ خاص ہے فلتقم, یہ ایک یہ آتا ہے, اور اسی طرح ایک فلتقطہ بھی آتا ہے, فلتقطہ. تو لام کا تام ہے. لام اور تا یہ بھی قریب المخرج متجانسین بنتے ہیں نا, ان کے مخرج قریب ہے, جی جی متقاربین بنتے ہیں, متقاربین. تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان میں بھی آپ اظہار کیجئے. تو اس سے ان مثالوں سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ متقاربین میں, یعنی کہ اس باب میں متقاربین مراد نہیں ہے. اس باب کے یعنی کہ اس باب میں ادغام سے مراد متقاربین کا ادغام مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے, فلتقم کی مثال دے کے انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے. اب انہوں نے یہ کیوں نہیں مراد لیا متقاربین کے, اس کی وضاحت میں نے کی ہے کیونکہ متقاربین کے ادغام کے حوالے سے اتفاق نہیں ہے قرآن کا. بہت سے قرآن ادغام کرتے ہیں, بہت سے اظہار کرتے ہیں, بہت سے 2 وجہ پڑھتے ہیں. تو امام جزری نے کوشش کی اس رسالہ کے اندر کہ اتفاقی چیزیں بیان کریں, کیونکہ یہ جو کتاب کسی ایک روایت کے ساتھ خاص نہیں ہے. واضح؟ ہاں جی, آگے چلتے ہیں. جیسے پیچھے صفات اتباق اور استعلاء کو واضح کرنے کے بارے تھی, آگے باب الضاد والضائی, ضاد اور ضاء کا باب, یعنی ضاد اور ضاء کو واضح کرنے کا باب. کسی کلمے میں اگر ضاء ہے تو اس کو کہیں ضاد نہ پڑھ دیا جائے, اگر ضاد ہے تو کہیں ضاء نہ پڑھ دیا جائے. تو امام جزری اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا جی, آپ فرماتے ہیں وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ مَيِّزْ مِنَ الضَّاءِ وَكُلُّهَا تَجِي. کہتا ہے حرف ضاد یہ صفت استطالت کے ذریعے و مخرجی اور اپنے مخرج کے ذریعے میز ممتاز ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے, من الضاء ضاء سے. یعنی ضاد کا فرق کس سے پڑتا ہے؟ 2 چیزوں سے, ضاء سے. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہو نا, ضاد اور ضاء ایک ہی چیز بن جائے, ضاد اور ضاء ایک ہی چیز بن جائے. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہو, ایک صفت استطالت اور مخرج دونوں کا الگ الگ ہے, اس سے فرق پڑتا ہے. اور دوسرا صفات کے اندر اگر جائیں تو تجوید کے اندر 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, یا مخرج ہوتا ہے, بنیادی 2 ہی چیزیں, یا صفات ہوتی ہیں. تو مخرج بھی دونوں کا الگ ہے, اور صفات کے اندر ایک صفت استطالت ہے, یہ جو ذات کے اندر پائی جاتی ہے, ضاء میں نہیں پائی جاتی. تو ان دونوں کے ذریعے کہتے ہیں کہ آپ امتیاز کیجئے, واضح کیجئے, الگ الگ کیجئے ان دونوں حرفوں کو. اور کہتے ہیں وَكُلُّهَا تَجِي, اور یہ سب کی سب, یعنی کلوہا کا مطلب اس کی ساری کلمات, یہ ساری مثالیں تجی آگے آ رہی ہیں. کلوہا کے اندر جو ضمیر ہے یہ ضاء کی طرف لوٹ رہی ہے. اس سے مراد وکلوہا یعنی اس کے تمام کلمات, اس کے سے مراد ضاء کے, کیونکہ ضمیر جو ہے قریب کی طرف لوٹتی ہے, اس کا مرجع قریب والا ہوتا ہے. وکلوہا یعنی اس ضاء کے تمام کلمات تجی آ رہے ہیں, آگے ذکر کیے جا رہے ہیں. تو یہ آگے والے 7 اشعار کے اندر امام جزری نے قرآن مجید کے اندر ضاء کے جو جتنے کلمات آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ذکر کر دیں ان 7 کلمات کے اندر. اس کا بڑا فائدہ یہ ہو گیا, بالخصوص جو نابینے لوگ ہیں, جو دیکھ نہیں سکتے, ان کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ ان 7 اشعار کو اگر یاد کر لینا, تو ان 7 اشعار میں جو جو کلمات ذکر ہوئے ہیں وہ قرآن میں جہاں بھی ہوں گے وہ ضاء کے ساتھ ہیں, اور ان کے علاوہ جو جتنے ہیں وہ ضاد کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن ان کلمات سے ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ مادے ذکر کیے گئے ہیں, مادے, یعنی ظالمہ کا مادہ ذکر کر دیا انہوں نے, نشاندہی کر دی ہے کہ ظالم میم یہ مادہ آئے گا تو یہ ضاد کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ضاء کے ساتھ ہوگا. یہ قرآن میں کتنے کلمات ہیں, یہ بے شمار ہو سکتے ہیں. تو یہ 7 اشعار میں ٹوٹل تقریباً 29 کے قریب مادے ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے, حرف اصلی, جن سے آپ امتیاز کر سکتے ہیں کہ یہ کلمہ ضاء کے ساتھ ہے یا ضاد کے ساتھ ہے. تو جو ان کلمات کے علاوہ ہیں وہ سارے ضاد کے ساتھ ہوں گے, جو ابھی آنے والے اشعار میں آ رہے ہیں وہ ضاء کے ساتھ ہیں. تو یہ 6-7 منٹ میں ہم نے وہ سارے اشعار پڑھ لینے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا کلمہ ہے جی, کہتے ہیں فی الظعنی, ظعنی. تو ظعن کا جو مادہ ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ضاء کے ساتھ ہے.
لیکن یہ کلمہ صرف قرآن میں ایک مرتبہ ہی آیا ہے ضعنکم. کچھ کلمات ہیں جو ایک ہی مرتبہ پورے قرآن میں، کچھ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کلمات ادھر ذکر کیے ہیں شعر کے اندر ذکر کیا ہے نا، تو ضروری نہیں قرآن میں ہو بہو وہ کلمہ ویسے ہی ذکر کیا ہو، لیکن یہاں تو بس شاعری کے انداز میں، نظم کے انداز میں مختصر انہوں نے ذکر کیے ہیں. تو ممکن ہے کہ قرآن مجید کے اندر وہ صیغہ تھوڑا سا بدل کر آیا ہو، لیکن مادہ ان کا یہی ہوگا. تو آج دیکھیں ادھر کا انہوں نے الضعنی، تو قرآن کے اندر الضعنی نہیں آیا، بلکہ قرآن کے اندر کیا ہے ضعنکم، یوم ضعنکم، یہ سورہ نحل میں آیا. تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھ لینا. ٹھیک ہے، دوسرا انہوں نے مادہ ذکر کیا ظلی، ظلی کا مادہ ہے، یہ قرآن میں تقریباً کچھ 24-25 مرتبہ قریب آیا ہے. تو یہ ظلی بھی آیا، ظلالن بھی آیا، ظلالنا بھی آیا، ظلالن بھی آیا ہے. تو اس طرح یہ بدل کر اس مادے سے مختلف کلمات جو بھی ہوں گے نا وہ ضا کے ساتھ ہے. پھر آگے الظہری، الظہری یہ بھی مختلف ہے، یہ تقریباً قرآن میں 33 مقامات پر ہے مختلف مادوں کے ساتھ، جیسے عذاب عظیم نہیں، یہ نہیں ہے، یہ تو اور ہے. الظہری اس کا قرآن میں ایک کلمہ ہے الظہیرتی، ایک ہے تظہرون، یہ دو بار آیا بس یہی ہے. اسی طرح عظمی مادے سے آئے ہیں جیسے عظیم، یعظم وغیرہ. ٹھیک ہے، الحفظی مادے سے آیا ہے جیسے حافظون. ٹھیک ہے، حافظات، حافظون، یہ مادہ تقریباً کوئی 40 مرتبہ قریب آیا. تو اس طرح کر کے مختلف طرح ہے. اسی طرح ایقظ ہے، ایقظ کا مادہ ہے، انذر کا مادہ ہے، عظمی کا مادہ ہے، ظاہری کا مادہ ہے، اللفظی کا مادہ ہے. ٹھیک ہے، اور آگے ظاہر کا مادہ ہے، لضا کا مادہ ہے، شوازن، شوازی، کاظمی. ٹھیک ہے، کاظمی کا مادہ ہے، کاظمین آیا قرآن میں، کاظمین. تو اس طرح والکاظمین الغیظ یا کاظیم، مکظوم، اس طرح. ظلما کا مادہ ہے، اغلظ کا مادہ ہے، ظلامی کا مادہ ہے، ظفری کا مادہ ہے، انتظر کا مادہ ہے، ظما کا مادہ ہے. ٹھیک ہے، اظفر، ظنن. ٹھیک ہے، اظفر کا مادہ ظنن کہتے ہیں، ضمن، ظنن کیفا جا، یہ جیسے بھی آئے کسی بھی طرح. تو کیفا جا یعنی کہ یہ ساری کلمات جس طرح بھی آئیں. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وعظن، اور وعظن بھی جیسے بھی آئے اس کے مادے سے، لیکن کہتے ہیں سوا عزین کے، لیکن عزین کلمہ کے علاوہ. عزین کلمہ جو ہے نا یہ ضا کے ساتھ نہیں ہے، یہ ضاد کے ساتھ ہے. عزین کلمہ یہ آتا ہے سورہ حجر میں، الذین جعلوا القرآن عضین، عضین یہ ضاد کے ساتھ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. اور آگے ظلہ ہے، اور یہ ظلہ کے تقریباً 9 کے قریب مستقات ہے، اور آگے یہ شعر کے اندر ذکر کریں گے. کہتے ہیں ظلہ ایک النحل، سورہ نحل میں ہے. سورہ نحل والا ظلہ مراد یہ ہے زخرفی سوا، اور اسی طرح سورہ زخرف والا سوا کا مطلب برابر ہے، برابر مطلب ایک ہی طرح کے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ سورہ نحل اور زخرف میں یہ آیت کریمہ ایک ہی طرح ہی ہے، وہ ہے ظل وجہہ مسودن. نحل میں بھی ظل وجہ مسودن ہے اور زخرف میں بھی ظل وجہ مسودن ہے، تو اس لیے انہوں نے سوا کہہ دیا، یعنی ایک ہی طرح کے ہے. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وظلتا، ظلتم. ٹھیک ہے، وَبِرُومٍ ظَلُّوا، سورہ روم میں ظلو آتا ہے، ظلو نہیں ہے بلکہ لا ظلو ہے، لا ظلو، تو یہاں شعر کے لیے انہوں نے ظلو کہہ دیا. ٹھیک ہے، کل حجر جیسا کہ سورہ حجر میں آتا ہے، اور سورہ حجر میں ظلو نہیں ہے، وہاں آتا ہے فَظَلُّوا. اور آگے کہتے ہیں ظلت، ظلت آتا ہے شعراء میں، وہاں پہ بھی فَظَلَّت ہے. ٹھیک ہے، نَظَلُّوا یہ فَنَظَلُّوا ہے، سورہ شعراء میں آتے ہیں. تو یہ ظلہ مادے سے ہیں یہ والے کلمات. اسی طرح یظللنا، یظللنا، اصل میں اس سے پہلے جو مادے ذکر کیے تھے نا ان سے وہ کلمات جیسے بھی آ جائیں، لیکن ظلہ کے لیے خاص اوزان ذکر کر دیے، ان کے مخصوص صیغے ذکر کرتی ہیں کہ اس طرح آئے ہیں. ایک ظلہ صیغہ آیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ظلت آیا، ظلتم آیا، ظلو، ظلت، نظلو یعنی فنظلو یہ والے، اور اسی طرح یظللنا. اچھا جی، اچھا یہاں تک ظلہ کے وہ 9 مشتقات پورے ہو گئے. آگے محظوران کی بات ہے کہ محظورہ جو ہے اسی طرح کہتے ہیں مع المحتضری، محظورہ اور محتضری. تو یہ محظورہ جو ہے نا
ایک محظور آتا ہے اور ایک المحتضر آتا ہے. محتضر یعنی محظور اور محتضر اس مادے سے دو ہی کلمات ہیں, ایک محظورہ اور ایک یہ اس کا مادہ یہ حرف اصلی حاضرہ, تو اس کے دو ہی کلمے آئے ہیں, ایک محظورہ ایک المحتضری. تو یہ کہہ رہے ہیں محظورہ اور ما اس کے ساتھ ساتھ المحتضر, یہ قرآن میں دو ہی کلمے آئے اس مادے سے. اور اسی طرح کہتے ہیں وَكُنْتَ فَضًّا, اور اسی طرح وَكُنْتَ فَضًّا, فضن والا کلمہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں یہ فضن کنتا کے ساتھ آتا ہے, تو مراجع ولو کنتا فضن غلیظ القلب جو آتا ہے نا, یہ کنتا سے مراد ہے کہ فضن سے پہلے کنتا آتا ہے, یہ یعنی کہ وہ کنتا فضن آتا ہے قرآن میں. اور اسی طرح کہتے ہیں وجمیع النظمی نظری سوری وجمیع النظری, نظر مادہ سے جتنے بھی قرآن مجید میں کلمات آئے ہیں وہ سارے ضا کے ساتھ ہیں. تو اس میں بعض نے 86 کلمے یعنی کہ 86 جو شمار کیے ہیں, ٹھیک ہے, بعض نے 96 بیان کیے, تو وہ تھوڑے سے فرق, وہ معنوی اعتبار سے تھوڑا سا فرق کر کے انہوں کا شمار کا تھوڑا سا فرق بڑھا ہے. اچھا جی, آگے کہتے ہیں یہ نظر کے جتنے بھی کلمات ہیں نظر نون ضا را کے ساتھ وہ سارے مراد ہیں, لیکن آگے فرماتے ہیں الا بویل حل واولا ناظرہ, ٹھیک ہے. کہتے ہیں لیکن سورہ مطففین والا نہیں, وہ والا مراد نہیں ہے اس میں نظر کے بعد میں, سورہ مطففین والا ہے. اور سورہ مطففین میں کیا آتا ہے نظرۃ النعیم آتا ہے, نظرۃ النعیم, تو وہ ٹھیک ہے. حل وہ حل سے شروع ہوتی ہے نا, حل اتاک علی الانسان, تو اس کا کلمہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. سورہ دار میں آتا ہے وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا, تو یہ نظرتاً یہ ضاد کے ساتھ نہیں بلکہ ضاد کے ساتھ ہے. اور کہتے ہیں وَأُولَى نَاظِرَةً, اور پہلا ناظرہ, ناظرہ دو قرآن میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلا یہ سورہ قیامہ میں جو پہلا آتا ہے وہ والا مراد ہے وجوہ یومئذ ناظرہ, تو یہ ضاد کے ساتھ نہیں بلکہ ضاد کے ساتھ ہے. اور آگے کہتے ہیں والغیظ, اور اسی طرح غیظ جو ہے یہ تقریباً اس کے مشتقات 11 کے قریب بنتے ہیں جو قرآن میں آتے ہیں, لیغیظ الغیظ یغیظ, ٹھیک ہے, غیظ بغیظکم بغیظہم لغائظ, اس طرح کر کے, تو اس کے 11 کے قریب اس مادہ سے کلمات آئے ہیں. لیکن کہتے ہیں اس مادہ سے بھی دو کو نکال دیں, لا نہ کہ, یعنی والغیظی غیظی کے اندر ضا ہے لا, لیکن الرعد و ہود, رعد اور ہود والا مراد نہیں ہے. غیظ کے مادے سے رعد اور ہود والا مراد نہیں ہے, وہ یہ سورۃ رعد اور ہود میں آتے ہیں, اور رعد کے اندر آتا ہے وما تغیض الارحام, یہ جو تغیض ہے نا یہ مادہ تو اس کا غیظ بنتا ہے, لیکن یہ ضا کے ساتھ نہیں بلکہ ضاد کے ساتھ ہے. اور اسی طرح سورہ ہود میں آتا ہے وغیض الماء, وغیض الماء, تو یہ بھی ضاد کے ساتھ ہے. قاصرہ کا مطلب اس کے اندر معدود ہے, جمع باند ہے. یہ جی وغیض الماء, یہ جو ضاد کے ساتھ لفظ ضاد کے ساتھ ہے, اصل میں یہ ضا کے ساتھ تھا لیکن رسم میں ضاد کے ساتھ ہے. نہیں, یہ ہے یہ اصل میں یہ ضاد کے ساتھ ہے, جی ٹھیک ہے, یہ اصل میں ہی ضاد کے ساتھ ہے. اصل میں یہ تھوڑے سے مشابہ ہو رہے تھے نا اس کلمے کو اس مادے کے, تو پڑھنے والے کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ ضا ہوں, اس مادے کے مشابہ لگ رہے تھے. جیسے کسی حرف کا مادہ ہو کاف نون اور ذال, اور اسی طرح کاف نون اور ضا ہو, تو ذال اور ضا مثل لگ رہے ہوتے ہیں نا, تو اسی طرح یہ بھی ہم مثل تھے, صرف ایک حرف کا فرق تھا ان کے مادے کا, ضا اور ضاد کا, تو اس لیے اس کی وضاحت کر دی, اس لیے اس کی وضاحت کر دی ہے. آگے کہتے ہیں والحظی, والحظی کے مادے سے, ٹھیک ہے, للحظی اس سے مراد ولا یحظ. اچھا جی, کہتے ہیں للحظ علی الطعام, والحظ کا مادہ یہ ضا کے ساتھ ہے, لیکن کہتے ہیں لا نافی ہے, نہ کہ الحظ علی الطعام جو علی الطعام کے ساتھ آتا ہے وہ والا مراد نہیں ہے. یہ اصل میں آتا ہے نا ولا یحض علی طعام المسکین, تو یہ وہ جو ولا یحض ہے نا یہ ضاد کے ساتھ ہے, یہ ضا کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک آپ کے 29 مادے پورے ہو گئے ہیں. اچھا, ایک مادہ آگے ظنین, ظنین یہ اختلافی ہے, اس میں قرآن کے درمیان اختلاف ہے, بعد نے ضا کے ساتھ پڑھا ہے, بعد نے ضاد کے ساتھ. روایت مکی میں, ابو عمر بصری میں, روایت اور کسائی میں یہ کلمہ ضا کے ساتھ ہے, یہ کلمہ ضا کے ساتھ ہے. سورہ تکویر میں آتا ہے 30ویں بارے میں, جبکہ دیگر قرآن اس کو ضا کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اسی بات کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں وفی ظنین
الخلاف سامی. ٹھیک ہے, اس کلمہ ظنین میں الخلاف خلف واقع ہوا ہے, سامی کا مطلب بلند ہوا ہے, خلف ہوا ان کے. تو خلف کے مراد یہ خلف کس میں ہوگا؟ ضا اور ضاد میں, یعنی یہ کلمہ ضا کے ساتھ بھی ہے اور ضاد کے ساتھ بھی ہے. چلیں جی, آج اتنے کافی, آگے باب تحذیرات بھی پڑھانا تھا لیکن انشاءاللہ کل کو پڑھیں گے. استاد بس مختار اس بات آپ پہلے جو ایک لفظ بولا تھا لفظ نشر اور مرتب کچھ اس طرح, اس کا وہ تھوڑا بتا دیجیے. نشر مرتب دو ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے لفظ نشر مرتب, یہ مثبت ہو گیا. ایک ہوتا ہے لفظ نشر غیر مرتب, یہ منفی ہو گیا. لفظ لفظ نشر یعنی مرتب کہ یہ ہوتا ہے, صرف لام اور فا ہوتا ہے, لام اور فا اور ہاں جی, نشر. لفظ یہ منطق کی اصطلاح ہے ایک, آپ لوگوں نے تو نہیں پڑھی نا. بہرحال اس کو ایک میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ بعض دفعہ یہ نظم کے اندر یہ انداز ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا چیز ہے. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.